ارشد شریف کی شہادت پر پاکستان میں صحافی برادری شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے اور اس معاملے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ پس پردہ حقائق سامنے آ سکیں۔ ارشد شریف کے والد اور بھائی اس دنیا میں نہیں، لہٰذا ان کی طرف سے آواز اٹھانے والی کوئی اور نہیں، ان کی بیوہ جویریہ صدیقی ہیں جن کے ساتھ صحافی برادری شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہر فورم پر ارشد شریف کے لیے انصاف کی صدا بلند کرنے والی جویریہ صدیقی کون ہیں، ان کا اپنے شوہر سے کیسا رشتہ تھا، دونوں نے ایک ساتھ کیا مشکلات دیکھی تھیں، آخری بار شوہر سے کیا بات ہوئی، کون سی خواہشات تھیں جو پوری نہ ہو سکیں، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ارشد شریف کی شادی کراچی سے تعلق رکھنے والی جویریہ صدیقی سے ہوئی جو ان کی طرح میڈیا انڈسٹری سے وابستہ تھیں۔ جویریہ صدیقی نے بہت سے نیوز چینلز کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنی خدمات بطور اینکر اور لکھاری کے طور پر پیش کی ہیں۔ انہیں فوٹوگرافی کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ انہوں نے بطور فوٹوگرافی جرنلسٹ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کام کیا ہے۔ ان کے کالم دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے رہے ہیں، تاہم شادی کے بعد وہ اس کیریئر کو زیادہ وقت دینے میں ناکام رہی ہیں۔ البتہ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے کیریئر سے متعلق پوسٹ لگاتی رہتی ہیں۔ جویریہ صدیقی کے شوہر پاکستان کے ٹاپ اینکرز میں سے ایک تھے۔ وہ جو بات کرتے تھے اسے سچائی گردانا جاتا تھا۔ جویریہ صدیقی اگر چاہتی تو کسی بھی بڑے نیوز چینل کے ساتھ وابستہ ہو سکتی تھیں، کیونکہ ان کے شوہر میڈیا انڈسٹری کے ٹاپ لیول اینکر تھے۔ انہیں پوری انڈسٹری جانتی تھی اور ان کے کام کی عزت کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ارشد شریف تھے، جو شاید اپنی بیوی کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی بجائے چار دیواری تک محفوظ رکھنے میں بہتر محسوس کرتے تھے۔ عام طور پر میڈیا سے منسلک خواتین شادی کے بعد بھی فیلڈ میں کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے شوہر کے خلاف بھی چلے جانے سے پیچھے نہیں ہٹتی، لیکن جویریہ صدیقی نے اپنے کیریئر کو اپنے شوہر بچوں پر قربان کر دیا۔ انہوں نے ٹی وی اسکرین کا حصہ بننے کی بجائے آف دی اسکرین کام کرنے کو ترجیح دیا تاکہ ان کا گھر اور شوق دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں اور اس میں کسی طرح کا عدم توازن پیدا نہ ہو سکے۔ ارشد شریف اور جویریہ صدیقی کو اللہ پاک نے 5 بچوں سے نوازا، جس سے ان کا گھر رونقوں کا مرکز بن گیا تھا۔ جویریہ نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ چونکہ ارشد شریف اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر اور ملک سے باہر زیادہ تر رہتے تھے، تو پھر جویریہ گھر کی ذمہ داریاں سر انجام دیتی تھیں۔ جویریہ صدیقی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ان کی بہت ساری تصاویر موجود ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے شوہر کے ساتھ تصاویر اپلوڈ نہیں کی۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شاید وہ دنیا والوں کو بتانا نہیں چاہتی تھیں کہ وہ ارشد شریف کی بیوی ہیں، یا پھر انہیں ارشد شریف کی جانب سے منع کیا گیا ہوگا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ ان کی بیوی ہے، کیونکہ ارشد شریف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے۔ وہ ملک کے بڑے بڑے مافیاز کی چوری سامنے لاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں۔ چنانچہ حفاظتی تناظر میں انہوں نے اپنی بیگم کو ایسا کرنے سے منع کیے رکھا، جس پر جویریہ صدیقی نے بھی ان کی بات مانی اور ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ نہیں کی۔ جویریہ صدیقی اور ارشد شریف مثالی جوڑے کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ عام طور پر صحافیوں میں ہونے والی شادیاں انتہائی برے انجام سے دوچار ہوتی ہیں، لیکن یہ شادی کامیابی سے چلی۔ ارشد شریف کے بارے میں ان کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی سادہ اور شریف انسان تھے۔ انہیں نہ ہی غصہ آتا تھا اور نہ ہی وہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ شاید یہ ان کی صفات تھیں کہ ان کی اہلیہ نے نکاح کے 3 بول کا ہمیشہ پاس رکھا۔ ارشد شریف کی نیوز میڈیا انڈسٹری میں مقبولیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اپنے نام اور کام سے جانے جاتے تھے اور یہی ان کا برانڈ تھا۔ عام طور پر مقبول ہونے والی شخصیات فین فالوئنگ بڑھ جانے کی وجہ سے دوسرے رستے چل نکلتے ہیں۔ خاص طور پر مرد شخصیات جو پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہیں، وہ معاشقوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح ان کی نجی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جس کا اثر ان کے کیریئر پر بھی پڑتا ہے۔ تاہم ارشد شریف اس دلدل میں دھنسنے سے باز رہے۔ ان کا انڈسٹری میں رہتے ہوئے کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ان کی بیوی سے بے وفائی کی کوئی کہانی سامنے سننے کو ملی۔ جس طرح جویریہ نے عہد وفا نبھایا، ارشد شریف نے بھی اپنی شادی کو لانگ ٹرم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ارشد شریف نے نیوز انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ کبھی وہ حکومت کی زیادتیوں کا پردہ فاش کرنے پر زیر عتاب آئے تو کبھی انہیں چینلز والوں نے دوسروں کے اشاروں پر نوکری سے نکال دیا۔ اس مشکل وقت میں جویریہ صدیقی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں اور انہیں بہتر وقت کی امید دلاتی رہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر شریک
के हयात अपना ठिकाना बदल कर किसी और शाख जा बैठते हैं, लेकिन जवेरिया ने मुश्किल हालात में अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने रूखी सूखी पर गुजारा करने को तरजीह दी, लेकिन जबान पर कोई शिकवा शिकायत आने नहीं दी। यही वजह है कि जब अरशद शरीफ अपनी जिंदगी में माली एतबार से मुस्तहकम हुए तो फिर उन्होंने अपनी बीवी की हर उस ख्वाहिश को पूरा किया जो उनकी जबान तक आती थी। न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में इस तरह के जोड़े बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो इस तरह से मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी वफादारियां और मोहब्बतें एक दूसरे से मुंसलिक रखी और कभी एक दूसरे को तन्हा महसूस नहीं होने दिया। शहादत से कुछ दिन कबल अरशद शरीफ की अपनी बीवी और बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी कि वो जल्द ही पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि उनका बोल न्यूज नेटवर्क से मुआहदा हो चुका था और वो बतौर प्रोग्राम एंकर चैनल ज्वाइन करने वाले थे। आखिरी गुफ्तगू में जवेरिया और अरशद शरीफ ने एक दूसरे से जज्बाती अंदाज में बातचीत की। दोनों के एक साथ कई प्लान थे, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को भी शामिल किया हुआ था। उन्होंने एक साथ बाहर घूमने जाना था, मौज मस्ती करनी थी। यही सब कुछ अरशद शरीफ भी चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों से दूर हुए काफी वक्त हो चुका था और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द अपने घर वालों से मिलें। उनकी ये ख्वाहिश पूरी तो हो गई, ताहम इसमें फर्क ये आया कि अरशद शरीफ अपने घर से तो सही सलामत गए, लेकिन उन्हें वापस ताबूत पर लाया गया, जिसे लोगों ने कंधे पर उठाया हुआ था। अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मारकर शहीद कर दिया गया और यूं पाकिस्तान में सच बोलने वाली आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जवेरिया सिद्दीकी ने सबसे पहले ट्विटर पर अपने शौहर के इंतकाल की खबर दी, जिस पर हर जानिब हंगामा बर्पा हो गया। शौहर के दर्दनाक कत्ल पर जवेरिया सिद्दीकी ने हिम्मत हारने की बजाय अपने शौहर के लिए आवाज हक बुलंद की, जिसमें दीगर सहाफियों ने भी उनका भरपूर तरीके से साथ दिया। जवेरिया सिद्दीकी ट्विटर पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। वो अपने शौहर के हवाले से पल पल की अपडेट फराहम कर रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो कितनी बाहिम्मत हैं, और वो बाहिम्मत क्यों ना हो। उनका ताल्लुक उस ससुराल से है जहां एक ही वक्त में 2 जनाजे उठे, जिस घर में मौजूद बेवा ज़ईफ माँ से उनका बेटा छीन लिया गया, जो घर का वाहिद कमाने वाला था।